بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم پڑھیں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ پہلا بند ہے، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رنگ کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اس بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ جنگ کے روز میدان کربلا میں جو گرمی کی شدت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ اگر گرمی کی شدت کو لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ڈر ہے کہ لفظوں کی حرارت سے زبان نہ جلنے لگے۔ جس روز قافلہ حسینی نے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالا، اس روز اتنی شدید گرم ہوا چل رہی تھی اور اتنی تپش تھی کہ تمام جاندار اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ موسم کی اس گرمی کا اثر میدان جنگ کی زمین اور آسمان پر بھی تھا۔ میدان جنگ کی زمین گرمی کی تپش سے انگارہ بن کر دہک رہی تھی اور تانبے کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور آسمان بھی گرمی کی شدت سے گدلا ہو رہا تھا۔ کربلا کی زمین گرمی کی شدت سے خاک بن کر اڑ رہی تھی۔ ہر ذی روح مارے پیاس کے ٹھنڈے پانی کو ترس رہا تھا، کیونکہ پانی کہیں بھی میسر نہ تھا۔ ہوا بھی اس قدر گرم تھی جیسے آسمان سے زمین پر آگ کی بارش ہو رہی ہو۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کی مثل شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ روز جنگ بلا کی لو چل رہی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، دھوپ کی تمازت سے دن کا رنگ بھی رات کی مانند سیاہ لگ رہا تھا۔ دریائے فرات سے نکلنے والی نہر الکما خود پیاسی لگ رہی تھی، دھوپ سے نہر کا پانی خشک ہو رہا تھا۔ نہر جس سے سب سیراب ہوتے تھے خود اس قدر پیاسی تھی کہ اس کے کنارے یعنی لب خشک ہو گئے تھے۔ نہر کے اندر ابلتے ہوئے پانی کے بلبلے جو خیموں کی طرح تھے وہ بھی تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا، زندگی کا چشمہ خشک ہو کر رہ گیا تھا، دریائے فرات کا پانی دھوپ سے کھول رہا تھا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل منہ میں خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ اس بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ چارپائے دھوپ اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے صبح و شام تک جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے۔ اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے جھیل کے پانی میں بیٹھے تھے۔ مچھلیاں بھی سمندر کے گہرے پانیوں میں اپنے مسکنوں میں جا چھپی تھیں۔ ہرن گرمی سے نڈھال تھے، چیتوں کا سنہری رنگ لو اور گرمی سے کالا ہو گیا تھا، پتھر بھی کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے، پھول بے رنگ اور سبزہ خشک ہو چکا تھا، سائے کی تلاش میں کنووں کا پانی بھی کنووں کی تہہ سے جا لگا تھا، گویا ہر طرف دھوپ کا راج تھا۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ بادار، گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مدکوک زرد تھے۔ اس بند کے اندر شاعر کہتا ہے کربلا کے لو
کودک صحرا میں میلوں تک نہ کہیں درخت تھے، نہ پھل پھول والے پیڑ اور پودے، اگر کہیں پودے دکھائی بھی دیتے تھے تو ان پر پتے برائے نام کو تھے۔ ہر درخت چنار کے درخت کی طرح جل رہا تھا، گویا پھول ہنستا مسکراتا اور کوئی ہرا بھرا میدان دکھائی نہ دیتا تھا۔ اگر کہیں پھلدار درخت تھے بھی تو گرمی کے باعث ان کی شاخیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ سب جانداروں کے دل زندگی سے بیزار ہو گئے تھے۔ درختوں کے پتے بھی دھوپ کی تمازت سے تپے دق کے مریضوں کی طرح پیلے اور سوکھے ہوئے تھے۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ اس بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ تمام جانور گرمی سے عاجز تھے۔ شیر دھوپ کے مارے اپنے کچاروں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہرن جہاں کہیں گھاس اور پتے نظر آئے چھپ گئے تھے۔ دھوپ کی تپش اور عرصے سے بارش نہ ہونے کے سبب مٹی اڑنے سے سورج کا آئینے جیسا چہرہ گدرایا ہوا تھا۔ زمین کی گرم اور تپنے کی وجہ سے آسمان بھی تپ رہا تھا، گویا زمین کے بخارات سے آسمان کو بھی بخار آ گیا تھا۔ ساری دنیا روئے زمین پر گرمی کی شدت سے پریشان اور بے قرار تھی۔ زمین پر تپش اس قدر زیادہ تھی کہ اگر اتفاق سے کوئی اناج کا دانہ زمین پر گر جاتا تو حدت سے بھن کر پک جاتا۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پہ تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جا۔ پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ اس بند کے اندر شاعر کہتا ہے کہ دریائے فرات میں پڑنے والے بھنور پانی کے کھولنے کی وجہ سے گردش کرتے ہوئے شعلے معلوم ہوتے تھے، بلبلے انگارہ بنے ہوئے تھے اور پانی ان انگاروں کو ادھر ادھر بکھیر رہا تھا۔ پانی کی لہروں کی زباں پیاسے انسانوں کی طرح ان کے منہ سے نکل پڑی تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے مگر مچھ بھی پانی کی تہ میں چھپ گئے تھے، مگر وہاں بھی ان کی جاں پر بنی ہوئی تھی۔ پانی آگ کی مانند تھا اور گرمی اس بلا کی تھی، گویا حشر کا دن آ پہنچا ہو جب سورج سوا نیزے پر آگ برسائے گا۔ سورج سوا نیزے پر آگ برسائے گا۔ دریا کے پانی کی سطح پر اتنی تپش تھی کہ اگر کوئی مچھلی سطح آب پر آنے والی لہر کی سیخ پر چڑھ جاتی تو کباب بن جاتی۔ اللہ حافظ۔